میں آپ سے صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ مسلمانوں کو طلاق بول کے طلاق نہیں دے سکتی. تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ وہ طلاق 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 بول کر طلاق دے؟ یعنی اگر یہی کام مرد کرے تو یہ عورت پر ظلم ہے، اور یہی اختیار آپ عورت کو دینا چاہتی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کو طلاق 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 بول دے اور اس طریقے سے وہ نکاح سے نکل جائے. تو کیا یہ مرد کے اوپر ظلم نہیں ہوگا؟ جس طریقے سے مرد کی طرف سے عورت پر ظلم کیا جانا برا ہے، تو عورت کی طرف سے مرد پر ظلم کیا جانا یہ بھی برا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں عورت کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ نکاح سے وہ سیپریشن حاصل نہیں کر سکتی. نہیں، اس کا بھی طریقہ موجود ہے. آپ شریعت کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. آپ کی جو معلومات ہے وہ دراصل نیوز روم میں بیٹھ کر صرف ان پیپرز کے اوپر ہے جو آپ کے ریسرچ ٹیم نے تیار کر کے آپ کو دے دیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کو کیا حقوق اسلام نے دیے ہیں. سنیے، اگر عورت نکاح نامے میں یہ طے کر لیتی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ نکاح نامہ تیار ہو چکا ہے، اگر وہ یہ نکاح نامے میں یہ کانٹریکٹ کے اندر یہ طے کر لیتی ہے کہ مجھے سیپریشن کا اختیار ہوگا، اگر میرا ہسبینڈ مجھ پر ظلم کرے گا تو مجھے یہ اختیار ہوگا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے خلا لے لوں، مجھے یہ اختیار ہوگا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو طلاق دے دوں، اور ہسبینڈ اس پر ایگری کرتا ہے تو اس کو طلاق تفویض کہا جاتا ہے. اور بیوی جب یہ محسوس کرے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اپنے طلاق تفویض کا رائٹ استعمال کر سکتی ہے اور نکاح کو ختم کر سکتی ہے. اس لیے جب آپ ڈیبیٹ کریں یا ڈیبیٹ آرگنائز کریں، یو ہیو ٹو گیٹ یور فیکٹس رائٹ. بغیر معلومات کے ڈیبیٹ کرنا اور اسلام کے اوپر اعتراض کرنا اور شریعت کو فرسودہ بنانا اور اس کو پرانا قرار دینا، یہ ناانصافی ہے، یہ ہندوتو ایجنڈے کی پیروی ہے. تال ٹھوک کے آج کا پہلا سوال: کیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس دیش کے مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے؟ فی الحال تو مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا اور خصوصاً زی نیوز مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اس لیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ وہ بات کہہ رہا ہے جو مسلمان چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کچھ دن انتظار کیجئے، دستخطی مہم جاری ہے، اور انشاءاللہ جب کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کی طرف سے دستخطی مہم اور پٹیشن داخل ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کے خلاف بات کر رہا ہے یا ان کی حمایت میں بات کر رہا ہے، یا ان کی ترجمانی کر رہا ہے اور ان کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. دوسرا سوال: ایسا کیوں ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا بورڈ اپنی جاگیر مان رہا ہے؟ یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے یہ کہے کیا آپ اپنے آڈینس کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی آواز ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا ترجمان ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کے حقوق کا پاسدار ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے اوپر مسلمانوں کو اعتماد ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی اس سازش کی وجہ سے مسلمانوں میں جو بھی اختلاف تھا وہ اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو رہا ہے. مسلمان متحد ہو رہے ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت آ رہے ہیں. تیسرا سوال: کیا مسلم ادھیکاروں کے نام پر دیش میں سازش ہو رہی ہے؟ جی ہاں، بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. مسلمانوں کے حقوق چھینے جانے کی سازش ہو رہی ہے. ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی سازش ہو رہی ہے. مسلمانوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو دستور ہند نے ان کو دیے ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس ان سے لیے جانے کی سازش ہو رہی ہے. ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن ڈکلیئر کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش میں کوئی اور نہیں، میڈیا اور خصوصاً آپ سب سے آگے ہیں. چوتھا سوال: کیا بھارت کے سمویدھان سے بڑے ہو گئے ہیں مسلم سنگٹھن؟ شاید یہ سازشی سوال آپ کے ذہن میں اس لیے آیا چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے لا کمیشن کی طرف سے جو سوال نامہ تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لا کمیشن نے جو کوشچنیر جاری کیا ہے وہی دستور ہند ہے، وہی انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، تو جی ہاں، مسلم تنظیمیں بلکہ ہر ایک مسلمان، بلکہ اس ملک کا ہر شہری چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، لا کمیشن کے اس کوشچنیر سے بڑا ہے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں دستور ہند کی، اگر آپ بات کرتے ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کی، تو اسی انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25 میں مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا ہے، اس ملک کی مائنورٹیز کو اور ہر اقلیت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پرسنل لاز کے اعتبار سے، اپنی فیملی لاز کے اعتبار سے اپنے گھروں کو چلائیں. یہاں مسئلہ ملک کو چلانے کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ اپنے گھر کو چلانے کا ہے. آپ سے اور بی جے پی گورنمنٹ سے ملک تو سنبھل نہیں رہا ہے، لیکن لوگوں کے گھروں میں نقب زنی کی جا رہی ہے. لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے تم اپنے گھروں کو چلاؤ، اس طریقے سے تم اپنے آئلی نظام کو چلاؤ.
اور میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس فیکٹس ہیں، ثبوت ہیں، میڈیا کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے چل کر اگر کوئی آئیڈیل نظام اس ملک کے لیے ہے تو وہ ہندو نظام ہے. Compulsory rights, may I serve with utmost respect? Yeah, the rights of inheritance, the compulsory rights of a girl born in a Hindu family, her rights over the joint family assets, her rights of inheritance, her rights of maintenance, her rights of remarriage, her rights of adoption. Do you know the Hindu Adoption Maintenance Act says that even a single woman can adopt a child to this? These are the progressive laws which are there. Not just that. The Supreme Court, the Supreme Court in November 2015 also ruled that a Hindu widow can claim absolute rights on maintenance property. یاد رکھیے یہ سازش، مسلمان اس سازش کو سمجھ چکا ہے، اور جب تک مسلمان ہندوستان کے اندر زندہ ہے یہ ملک کبھی بھی ہندو راشٹر نہیں بن سکتا. مسلمانوں نے اس ملک کی سیکولرزم کے لیے قربانی دی ہے، اور یہ ملک ہمیشہ سیکولر رہے گا، جہاں پر ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی ہارمونی اور بھائی چارگی کے ساتھ ہمیشہ رہتے آئے ہیں اور رہتے رہیں گے. مجھے یقین ہے کہ 3% برہمن اس ملک کی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے.